نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 158 پڑھتے ہیں تجوید کے مطابق۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو اللہ اسم جلالہ کا لام جب ماقبل زبر ہو تو اس لام کو پر پڑھا جاتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ، ایک طریقہ یہ بھی ہے فَإِنَّ اللَّهَ، یہ لام پتلا ہے، ایسا نہیں پڑھنا ہم نے۔ تو لام اسم جلالہ کا ماقبل زبر اور زیر کے ساتھ ہو تو اس کو پر پڑھا جاتا ہے۔ تنوین کے بعد اگر حروف حلقی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا 6 میں سے کوئی آ جائے تو اس تنوین کا اظہار ہوتا ہے صفات کاملہ کے ساتھ۔ تو اس کو ہم نے شاکرن ایسے نہیں کرنا، شاکرن علی۔ نون کا مخرج کیا ہے؟ نوک لسان جب یہاں ثنایا اولیاء کے پیچھے آ کے لگتی ہے، کسی بھی حرف کا مخرج دیکھنا ہو کون سا ہے تو اس سے پہلے ایک الف زبر کے ساتھ لگا کر حمزہ مفتوح تو پڑھا جاتا ہے، تو پتہ چل جاتا ہے ان تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ان کہتے ہوئے آپ کی زبان جہاں پہ لگی ہے جا کے وہ اس کا مخرج ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ، نون کے اوپر غنہ کریں گے کیونکہ نون اور میم جب بھی مشدد آئیں اس کے اوپر غنہ کیا جاتا ہے۔ علیم، جب اس کو لمبا کیا مد کی، اس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں کیونکہ یہ حروف مدہ کے بعد ہم نے سبب مد میم کو خود ساکن کیا تو اس لیے اس کا سکون عارضی ہے۔ اصل میں یہ تنوین ہے پیش والی، تو عارضی طور پہ ہم نے اس کو ساکن کر لیا تو وہ سبب مد بن گیا، تو اس لیے ہم اس کو پڑھتے ہیں علیم۔ بعض نیو اسٹوڈنٹ کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ اگر اس کے اوپر اس طرح کی مد نہیں لکھی ہوئی تو پھر اسے لمبا کیوں کیا جاتا ہے؟ تو یہ ہے محل مد اور سبب مد کے چیپٹر کو، مد کا چیپٹر ایکسپلین کیا ہوا ہے ڈیٹیل سے، اس پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آگے چلتے ہیں جی علم صرف کی طرف۔ علم صرف میں پہلا ہی کلمہ فا رابطہ لی جواب من جو پیچھے آیا تھا من تطوع، تو اس کا جواب کیا ہے؟ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، ہر ان کے بعد ایک اس کا اسم آتا ہے اور اس کی خبر آتی ہے۔ اسم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اس کے آخری حرف کے اوپر زبر آتی ہے اور خبر اس کی مرفوع ہوتی ہے، اس کے آخری حرف کے اوپر پیش آتی ہے، چاہے تنوین پیش والی ہو چاہے وہ صرف پیش ہو۔ تو اللہ کیسے بنا جی؟ یہ دو علماء کی رائے ہیں، دوبارہ ایکسپلین کرتا ہوں۔ اللہ اس میں جامد، اس میں ذات، وہ ذات ہے جو تمام جہانوں کی بنانے والی ہے۔ تو دوسری رائے یہ ہے الہ سے پہلے الف لام لگا کر خاص اس اللہ کی طرف نسبت کی گئی ہے، ہر قسم کے معبود باطلہ کو چھوڑ کر صرف اس الہ سے مراد وہی اللہ ہے۔ تو الہ میں آگے علم تصریف کے مطابق یہ ہوا کہ حمزہ مفتوح ماقبل حرف صحیح ساکن تو وہ اپنی حرکت وہ حذف ہو گیا، حرکت اس کی ختم ہوئی، تو یہ بن گیا اپنی حرکت ماقبل کو دے کر خود حذف ہو گیا، اپنی حرکت کسرہ جو ہے اس نے لام کو دی جو لام ساکن تھا تو خود حذف ہو گیا، تو یہ علیلہ ہو گیا۔ تو علیلہ میں لام کسرہ کے ساتھ اور یہ لام فتح کے ساتھ تو کیا ہوتا ہے، جس کو ادغام کہتے ہیں کہ خود پہلے حرف کو ساکن کر کے اس کا دوسرے میں ادغام کر دو۔ تو پہلے لام کو ہم نے ساکن کیا، دوسرے میں ادغام کر دیا تو یہ لام مشدد ہو گیا، تو یہ ہے وہ لام، دونوں لام کو ہم نے ملا کر، اور بیچ میں یہ جو ایڈیشنل ایک چھوٹا سا لام ہے یہ کتابت کا لام علماء لکھتے ہیں، تو یہ لفظ بنا ہمارا اسم جلالہ اللہ۔ شاکرن جو ہے شین کاف را مادہ سے اسم الفاعل شاکر، فاعل کے وزن پر۔ علیم
عین لام میم مادہ سے، باب سامعہ سے یہ آتا ہے، عالمہ یا علمو اس میں مبالغہ ہے، یہاں پہ یہ علیم فاعل کے وزن پر، اس میں مبالغہ کے کچھ اوزان ہیں، اس میں سے ایک وزن علیم فاعل بھی ہے، تو فاعل کے وزن پر یہ ہے علیم۔ آگے چلتے ہیں جی، آگے علم نحو میں ان کا آپس میں ربط جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ فا ہم نے کہا رابطہ لجواب شرط، جو پیچھے من شرطیہ تھا مبتدا ہو کر آگے تطوع بخیرن تھا، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ کیا ہے، ان کے بعد اس کا اسم جو ہے یہ اللہ اسم جلالہ منصوب ہے، اور شاکرن جو ہے اس کی دو خبریں ہیں، خبر انا اور خبر انا، دونوں اس انا کی خبر ہے۔ تو یقیناً جواب شرط کا جواب کیا ہے کہ اگر کوئی نیکی کرے گا تو یقیناً اللہ بڑا قدر شناس اور بڑا خبردار ہے، جاننے والا ہے، وہ ہر چیز کو کا علم رکھنے والا ہے۔ تو یہ انا اللہ اسم جلالہ کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ کس بات میں شک نہیں ہے؟ کہ اس کے قدر شناس ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کے خبردار، ہر چیز کا علم اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر چیز کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو وہ علیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔